اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین، اظہار و اخفاء۔ جز نمبر 1، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے؟ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہو گئے۔ پہلے 2 کون سے ہیں؟ اظہار اور اخفاء۔ جز نمبر 2، پہلا قاعدہ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ اب پہلی چیز کیا ہے؟ نون ساکن۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون پر جزم اور نون ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب جس نون پر جزم ہوگی وہ نون ساکن ہوگا۔ جزم والے نون کو ساکن کہیں گے۔ نون ساکن۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب نون ساکن یا تنوین ان دونوں کو ایک جیسا کیوں بنایا؟ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر دونوں کو ایک ساتھ کر دیا، نون ساکن یا تنوین۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ ایک اور چیز، سبق نمبر 12 کے اندر ہم نے وہ چیزیں پڑھنی ہیں جن کے اندر غنہ ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ عام طور پر جب پڑھے جاتے ہیں تو اکثر بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ با 2 زبر بل بل بل، ایسا پڑھنا غلط ہے۔ تو با 2 زبر بن ہوتا ہے، بن غنہ نہیں کرتے۔ غنہ کہاں کرنا ہے وہ ہم سبق نمبر 12 کے اندر پڑھیں گے۔ یہی وہ قاعدے ہیں جن کے اندر غنہ کیا جاتا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے کہاں غنہ نہیں کرنا، وہ سبق نمبر 12 کے اندر یہی قاعدے ہم جو پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب حروف حلقی کون سے ہیں، کیا ہیں، کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ چلے، یہ اظہار کا قاعدہ ہو گیا۔ نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، عین آ جائے، ح، غین، خ۔ اگر ان 6 حروف میں سے نون ساکن کے بعد کوئی حرف آ جائے گا تو غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح تنوین کے بعد بھی اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ نہیں کریں گے، جس طرح من اجلن، من اجلن، میم نون زیر من۔ اب نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو ہم اس کو من اجلن نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ من اجلن، من اجلن۔ اسی طرح من ہادن، من ہادن، نون ساکن کے بعد میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح من علقن، عین کی مثال من علقن، نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے۔ اسی طرح ہا کی مثال من حکیم، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے۔ چلیں، جز نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 2، اخفاء۔ اب یہ بھی وہی بات ہے، صرف ایک نام چینج ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین، اظہار میں بھی یہی تھا اور اخفاء میں بھی یہی ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ اب پیچھے کیا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، اور اظہار اور اخفاء میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک حروف کا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ حروف حلقی اور حروف اخفاء۔ اظہار میں حروف حلقی آئیں گے اور اخفاء میں حروف اخفاء آئیں گے۔ اب حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15۔ اور کون کون سے ہیں؟ اور وہ یہ ہیں: تا، ث، جیم، جیم، دال، دال، ذال، ذال، ز، ز، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، فا، فا، قاف، قاف،
کاف. کاف. یہ حروف اخفا ہیں اور یہ 15 ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو غنہ نہیں کریں گے، اور اخفا میں سے آئے گا، یہ جو 15 ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ کریں گے. جس طرح حروف اخفا کی مثال دیکھ لیں، من جوع، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو غنہ کریں گے. کیسے کریں گے؟ من جوع. من جوع. اسی طرح دال کی مثال، من دونکم، من دونکم. من ذهب، من ذهب. فإن زللتم. فإن زللتم. پہلی دو لائنیں مشق کر لیتے ہیں. میم نون زیر من، میم نون زیر من. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. من آ، من آ. جیم زبر جا، جیم زبر جا. من آجا، من آجا. لام دو زیر لن، لام دو زیر لن. من آجالن. من آجال. میم نون زیر من، میم نون زیر من. ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا. من ہا. من ہا. دال دو زیر دن، دال دو زیر دن. من ہادن. من ہاد. میم نون زیر من، میم نون زیر من. عین زبر ع، عین زبر ع. من ع. من ع. لام زبر لا، لام زبر لا. من علا. من علا. قاف دو زیر قن، قاف دو زیر قن. من علق. من علق. میم نون زیر من، میم نون زیر من. حا زبر حا، حا زبر حا. من حا. من حا. کاف یا زیر کی، کاف یا زیر کی. من حکی. من حکی. میم دو زیر من، میم دو زیر من. من حکیم. من حکیم. اب یہ چاروں حروف کے اندر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو اس لیے ہم غنہ نہیں کریں گے اور نہ کیا ہے. میم نون زیر من، میم نون زیر من. غین زبر غا، غین زبر غا. من غا. من غا. فا واو پیش فو، فا واو پیش فو. من غفو. من غفو. را دو زیر رن، را دو زیر رن. من غفور. من غفور. میم نون زیر من، میم نون زیر من. خا واو زبر خو، خا واو زبر خو. من خو. من خو. فا دو زیر فن، فا دو زیر فن. من خوف. من خوف. فا زبر فا. فا زبر فا. میم نون زبر من، میم نون زبر من. فمن. فمن. تا زبر تا، تا زبر تا. فمن تا. فمن تا. با زیر بی، با زیر بی. فمن تابی. فمن تبی. عین زبر ع، عین زبر ع. فمن تبع. فمن تبع. میم نون زیر من، میم نون زیر من. ثا زبر ثا، ثا زبر ثا. الثا. من ثا. میم زبر ما، میم زبر ما. من ثما. من ثما. را زبر را، را زبر را. من ثمرة. من ثمرة. تا دو زیر تن، تا دو زیر تن. من ثمرات. من ثمرة. اب یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے
کہ میم نون زیر من سا زبر سا، جب ہم اس کو جوڑ کریں گے تو جوڑ کرتے وقت میم نون زیر من پڑھیں گے تو اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی شرط جو ہے وہ نہیں پائی جا رہی، حروف اخفا میں سے ہم نے کوئی حرف پڑھا ہی نہیں، جب تک پڑھیں گے نہیں تو غنہ نہیں کریں گے، جب پڑھیں گے تبھی غنہ کریں گے۔ میم نون زیر من پڑھیں گے تو اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، صرف من ہی پڑھیں گے۔ جب سا زبر سا پڑھیں گے یا حروف اخفا میں سے کوئی اور حرف پڑھیں گے تو غنہ کریں گے ورنہ نہیں۔ میم نون زیر من سا زبر سا، من سا، ٹھیک ہے، من ثمرات، من